تحفہ خدا دے رہا ہے، لے کر مصطفیٰ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری امت کو میرے رب نے تحفہ دیا ہے۔ وہ جو بڑی رات کو بھی میں نے 27ویں شب کو میں نے التحیات کی وہ آیت اپنا ابتدائی لائنیں پڑھی تھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ وہ کلمات ہیں جو رسول اللہ نے شب معراج اپنے رب کی بارگاہ میں بیان فرمائے۔ رب نے پوچھا محبوب کیا لائے ہو؟ تو محبوب نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کی، مولا تیری بارگاہ میں عاجزی لایا ہوں، عاجزی کا تحفہ۔ السلام علیکہ ایھا النبی، رب کی طرف سے محبوب کو سلام پہنچا۔ ہاں جی، پھر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرشتوں کو پتہ چلا کہ رب نے سلام بھیجے تو فرشتوں کا رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو۔ السلام علینا، رسول اللہ نے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھ پر تیرا سلام ہو تو میری امت پر بھی تو تیرا سلام ہو، اس امت کے لیے۔ کہتے ہیں کہ رب نے کہا کہ اے محبوب آپ مانگیں، کیا مانگتے ہیں، کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے رب نے پھر ارشاد فرمایا، محبوب کچھ اور مانگو۔ اللہ کے محبوب نے پھر عرض کی، یا اللہ میری امت بڑی گنہگار ہے، میری امت کو بخش دے۔ اب محب محبوب آمنے سامنے روبرو، محبوب کچھ اور مانگا، آج تو کوئی بھی نہیں ہے، ہاں جی پردہ ہی پردہ ہے، سب پہ حجاب ہی حجاب ہے۔ کچھ طلب کریں، عرض کرتے ہیں پھر، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ رب نے کیا دیا، محبوب نے کیا لیا، یہ معراج ہے راز۔ لیکن اتنا بات واضح ضرور ہوئی ہے کہ اس امت گنہگار کا وہاں تذکرہ ہوتا رہا ہے، وہاں ذکر ہوا ہے اس امت کا، یا اللہ میری امت کو بخش دے، پھر کہ بخش دے، پھر عرض کی بخش دے، پھر عرض کی بخش دے۔ جس کو کہتے ہیں نا رٹ لگا لینا، یا اللہ بخش دے ان کو، بس میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، کچھ اور بس امت ہی بخش دے، کچھ اور بس امت ہی بخش دے۔ کہتے ہیں بار 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 حضور اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے رہے، میری امت کو بخش دے۔ میرے رب نے کہا محبوب میں تمہاری امت کو بخش دوں گا، کچھ تمہارے معراج کے صدقے، قیامت کا جب دن ہوگا وعدہ کر دیا، واللہ سوف یعطیک ربک فترضی، کہتے رب نے اپنے محبوب سے کیا ہے وعدہ کہ میں اپنے محبوب کو راضی کروں گا۔ کیا کروں گا؟ جس کو کہتا ہے نا پھر حضور چپ ہوئے، کچھ بھی نہیں مانگا، جو مانگا جو ظاہری بات ہے، باقی کیا راز ہے وہ راز پر تو ہمیشہ پردہ ہی رکھا گیا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ حضور نے کہا، عائشہ آج مانگو مجھ سے کیا مانگتی ہو، آج جو مانگو گی نا میں تمہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا حضور مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں مانگتی ہوں، طلب کرتی ہوں، دریائے رحمت آپ کا جوش پر ہے، میں مانگتی ہوں آپ سے، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، جس کو کہتے ہیں نا سوچنے کا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور اپنے والد ابو بکر صدیق کے پاس گئی، ابا جی آج حضور بڑے مہربان ہیں، حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، کیا مانگتی ہو؟ ابا جی بتائیں نا کیا مانگوں؟
بیٹی اپنے باپ سے مشورہ کر رہی ہے، ابا جی بتائیں نا، آج دریائے رحمت جوش میں ہے، محبوب کہہ رہے ہیں کہ مانگو عائشہ، کیا مانگتی ہو؟ پوچھو عائشہ کیا پوچھتی ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عائشہ حضور سے کہنا کہ جو رب نے آپ سے شب معراج راز کی باتیں کی ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک راز ہی بتا دو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اتنی بڑا راز ہے معراج کے ابو بکر صدیق کو بھی ظاہر نہیں کیا محبوب نے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جا کے عرض کی نا، یا رسول اللہ، حضور وہ بتائیں نا، معراج کی رات جو رب نے آپ سے راز کی باتیں کی ہیں، کوئی ایک راز ہی بتا دیں۔ تو میرے محبوب نے کہا، عائشہ یہ مشورہ کس نے دیا ہے؟ کہیں ابو بکر نے تو نہیں نا مشورہ دیا؟ ہاں جی، حضور بھی جانتے ہیں ایسی باتیں ابو بکر صدیق ہی کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، رب پوچھ رہا ہے محبوب کیا چاہیے؟ محبوب کیا عرض کر رہے ہیں، کیا چاہیے؟ امت کی مغفرت چاہیے۔ امت کی بولو، اوے میرے الیکشن کا رزلٹ نہیں آیا، آپ کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ آپ نے تو ووٹ مجھے دے ہی دیا ہے نا۔ ہاں جی، ٹینشن والی کیا بات ہے؟ رزلٹ میرا روکا ہوا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں جی، آپ نے امانت امین کے سپرد کر دی ہے نا۔ ہاں جی، میں جانا تو پھر ہاں جی جن نہ تے امانت دیتی وہ جانم نا۔ بولو سبحان اللہ۔ پریشان تو نہیں نا آپ؟ اسلام کو تخت پر آتے آتے نا پتہ ہے کتنے سال لگے تھے؟ ہاں جی، قربانیاں تو ہے نا، قربانیاں تو ہے نا۔ اور جو سمجھتا ہے کہ پلیٹ میں رکھ کے مجھے حاجی مل جائے سب کچھ، یہ اس کی بھول ہے۔ کیا ہے؟ میں تو آپ کو کہہ ہی رہا تھا نا، اسلام کو تخت پر لانے کے لیے خود ہم ہی رکاوٹ ہے، خود پاکستانی ہی رکاوٹ ہے۔ پتہ چل گیا نا آپ کو؟ یقین آ گیا ہماری باتوں پہ؟ الحمدللہ ہم بھی جو باتیں سیکھی ہیں نا، ہم نے جو، ہمیں پتہ ہے اس کا نتیجہ رزلٹ یہی ہے۔ بہرحال بولو سبحان اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کرے، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ رب نے فرمایا، محبوب تیری امت کو بخش دیا ہے، تیری امت کو بخش دیا ہے، تجھے محبوب اتنا دوں گا، تجھے راضی کر دوں گا۔ اب میرے محبوب جب ہاں جی خوشی خوشی واپس تشریف لائے نا، بیٹھے ہوئے یاروں میں حضور فرما رہے ہیں، میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ محبوب میں تجھے راضی کر دوں گا۔ میں نے اپنی امت کا ذکر کیا، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہاں جی کہہ رہا ہے، محبوب مانگو۔ محبوب کچھ اور چاہیے، کیا چاہیے، کس چیز کی طلب ہے؟ ہاں جی، رب مجھے کہہ رہا ہے، میں امت ہی امت کر رہا ہوں، امت امت، میری امت میری امت میری امت میری امت۔ میرے صحابہ، میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں محبوب تجھے راضی کروں گا، اور میں صحابہ تو میں بتا دوں، میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک امت بخشوانی نہیں ہے۔ ہاں جی، اس وقت تک میں نے راضی کیوں نہیں ہونا؟ اور اس دن تو سجدہ اتنا طویل کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، ارفع راسک یا محمد، رب کہے گا اے محمد سر کو اٹھائی، اشفع تشفع۔ آج آپ جس کی شفاعت کریں گے نا، آپ کا رب اس کو بخش دے گا۔ اتنا لمبا سجدہ کہتے ہیں، ویسے کہتے ہیں کسی سے کوئی چیز مانگ رہی ہو نا، سر جھکا کے مانگو، ایسے کر کے نہیں۔ مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، سب کو سر جھکا کے ملتا ہے، مصطفیٰ کو سر اٹھا کے ملتا ہے۔ ارفع راسک یا محبوب، سر اٹھائیے، جو مانگیں گے ملے گا، جو چیز طلب ہے نا جس چیز کی، وہ آپ کو ملے گا۔ حضور آئے، مکے والے ٹھوکے، ہاں جی حضور معراج بیان کر رہے ہیں، میں گیا معراج پر، ایسے ایسے کمالات بیان فرما رہے ہیں۔ ہاں جی، ابو جہل نہیں مان رہا، عتبہ شیبہ ربیہ، مکے والے سردار مان ہی نہیں رہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے عرض کی، حضور مجھے بتائیں معراج پر کیسے گئے؟ حضور نے کہا، میں معراج پر گیا، جبریل بڑے اہتمام کے ساتھ مجھے لے کر گیا، فرشتوں کے جھرمٹ میں
ہاں جی براق پر بٹھا کر اور دولہا بنا کر سجا کے مجھے لے جایا گیا۔ پھر کہتے ایک مقام آیا ابو بکر، اس کا نام تھا سدرہ۔ کیا نام تھا؟ وہاں جا کے جبریل رک گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ میرے لیے انتہا ہے، اس سے میں آگے نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا میں نے اس کو کہا چل، وہ کہنے لگا نہیں میری طاقت یہاں تک ہے، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضور پھر ابو بکر نے عرض کی حضور پھر، حضور نے فرمایا پھر جبریل رک گیا، میں تنہا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہائے ہائے، عاشق اکبر صدیق اکبر کی چیخ نکلی، روئے، عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر ہوتا نا ساتھ؟ بولو سبحان اللہ۔ کون ہوتا؟ شمع رسالت دا پروانہ، جاندا جسنو کل زمانہ، نام صدیق رفیق پیارا، ساتھی بنیا غاراں دا بن یار نبی۔ حضور میں ہوتا نا، کیا میں ہوتا نا، میں آپ کو نہیں چھوڑتا، میں جل جاؤں مر جاؤں کچھ بھی ہو جائے، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کا ساتھ چھوڑ جاؤں؟ یہ ہے وفا کا انتہائی درجہ، وفا کے انتہائی آخر، جس کو کہتے ہیں نا اعلیٰ ممتاز الفاظ۔ حضور میں آپ کو نہیں چھوڑتا، کاش ابو بکر ہوتا، کم از کم آپ تنہائی تو محسوس نہ کرتے کہ آپ حضور آپ کو اکیلے جانا پڑا، جبریل اتنی محبت عقیدت سے لے کر گئے، پھر کہا میں نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر میں جب آگے بڑھا نا وہاں بھی تمہاری آواز آ رہی تھی، میں نے وہاں بھی کہا میرے یار ابو بکر کی آواز ہے۔ جب تنہا ہوئے ہاں جی اس وقت یاد آیا، تنہائی میں بھی ابو بکر یاد آئے حضور کو، ہاں جی تنہائی میں اس وقت بھی آواز آ رہی تھی، آواز آ رہی تھی، ہاں جی محبوب آ گیا ہے، محبوب آ گیا ہے، میرا ابو بکر ہے۔ کہاں وہ ایک بیٹھا ہوا فرشتہ بالکل ہو بہو شکل ابو بکر میں، آواز ابو بکر میں، ہاں جی بیٹھا ہوا، وہ کہہ رہا تھا ابو بکر نہیں ہو، کیونکہ آپ ابو بکر صدیق کو ہمیشہ مشکل وقت میں یاد کرتے ہیں، جب پریشان ہوتے ہیں تنہا ہوتے ہیں یاد کرتے ہیں، تو رب نے آپ کی انسیت کے لیے محبت کے لیے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ ابو بکر صدیق کو حضور نے تسلی دی جب وہ روئے، کس وجہ سے روئے؟ کاش میں ساتھ ہوتا، میں نہیں آپ کو چھوڑتا، کچھ بھی ہو جاتا، جل جاتا، سڑ جاتا، کچھ بھی ہوتا، پر آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ تب حضور نے کہا ابو بکر تمہارے آواز والا ہم شکل فرشتہ اللہ نے میرے لیے مقرر فرمایا، میں نے تمہیں وہاں بھی دیکھا، تمہاری محبت کو وہاں بھی میں نے یاد کیا، وفاؤں کو وہاں بھی یاد کیا۔ تو یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ ہاں جی حضور بیان کر رہے ہیں، صحابہ خوش ہو رہے ہیں، حضور معراج پر گئے تھے، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ ادھر رب کہتا ہے محبوب کیا لائے ہو؟ واپس آئے تو غلام پوچھ رہے ہیں حضور کیا لائے ہو؟ حضور کیا فرما رہے ہیں کیا لایا ہو؟ میں تمہارے لیے نماز لایا ہوں۔ تو سادے بیچارے سیدھے سادے، ہاں جی دین تو تھکے ہوئے، 50 نمازیں ملی تھی، 45 معاف کروا لی، 5 رہ گئی تھی، ایک دفعہ اور چکر لگا لیتے یہ بھی معافی کروا لیتے، تو جلیا میں کہ تحفہ کتنے رہنا سی پھر بھائی، اتنا بڑا تحفہ 50 نمازوں کا ملا، پھر ہاں جی زیادہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑا ملے تب بھی برداشت۔ اب جب یہ بات ہوئی نا حضور نے فرمایا 50 نمازوں کا ملا تحفہ، 45 موسیٰ کلیم اللہ کے کہنے پر میں نے معاف کروا لی، یا اللہ یہ بہت زیادہ ہے، میری امت اتنا بڑے تحفے کی متحمل نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی؟
وزن زیادہ ہے تحفے کا، بے ریاض مہربانی کر کچھ واپس لے لے۔ 10 نمازیں معاف، پھر 10 نمازیں، پھر 10 نمازیں، پھر 10 نمازیں، یا اس طرح ترتیب تھی، 5 نمازیں، پھر 5 نمازیں، پھر 5 نمازیں، چونکہ روایتیں اسی طرح موجود ہیں۔ کہتے ہیں رہ گئی پیچھے 5، جب 5 رہ گئی نا تو پھر عرض کی موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ ایک ہوتا ہے نا بھی اتنا تحفہ آدھا واپس کر لیں، اس سے آدھا، وہ 5 رہ گئیں۔ کتنے نمازیں رہ گئی 5۔ موسیٰ کا پیغمبر نے بھی عرض کی تھوڑا اور کم کروا لیں۔ محبوب نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا کلیم بس کر یار، بار بار جا کے کہہ رہا ہوں تحفہ بہت بڑا ہے، میری امت نہیں قبول کر سکے گی۔ ہاں جی، مجھے حیا آتی ہے۔ کیا کہتے ہیں نا، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا۔ جس بندے کے اندر حیا نہیں ہے نا، حیا سمجھ رہے ہیں، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بعض اوقات غصہ ہوتا ہے، اوے حیا کر، ہاں جی حیا نو ہاتھ مار، یعنی تیرا حیا جو ہے نا اس وقت ہاں جی ہل رہا ہے، آگے پیچھے حیا قابو کر، یعنی ایمان ڈگمگا رہا ہے تیرا۔ مقصد یہ ہوتا ہے، بزرگوں کے جو جملے ہوتے ہیں نا، ان جملوں میں بڑی پاور ہوتی ہے، اس کی گہرائی میں بہت کچھ ملتا ہے۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے حیا آتی ہے۔ پھر وہ 5 نمازیں لے کر لے آئے۔ ادھر بھی ابو بکر صدیق عرض گزار ہو گئے، حضور کیوں معاف کروائیں؟ حضور نے فرمایا میری امت نے پڑھنی کوئی نہیں تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ یہ کہتے تھے، یا رسول اللہ آپ کا ابو بکر پڑھتا، کون پڑھتا؟ بتاؤ یار، 50 نمازیں۔ اب ہمارے بیچارے، اچھا لوگوں کی بڑی تفصیلیں ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے اگر یہ تو 5 ہیں، یہ حال ہے ہمارا، 50 ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ ہاں جی، ہمارے شجاع آباد کا شاعر ہے شاکر شجاع آبادی، اس نے کہا تھا کہ یا اللہ، شعر میرے ذہن سے اتر گیا ہے، اس کا لب لباب کچھ یہ تھا کہ میرا خدایا نمازاں رات جا کر دے تے اب میرے بچے واسطے روزی گلیں رات شام تھی ویندی۔ اس طرح کا اس کا ایک شعر تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ راتیں نمازیں رات کی کر دے، دن میں ہم سے پڑھی نہیں جاتی، کیونکہ ہم رزق کی تلاش میں سارا دن مصروف رہتے ہیں، ہم سے پڑھی نہیں جاتی۔ انسان لگ پڑا ہے رزق کے پیچھے، رزق اس سے دور ہوتا جا رہا ہے، یہ رزق کے پیچھے دوڑ رہا ہے، رزق آگے دوڑ رہا ہے، یہ مال کے پیچھے، مال اس کے آگے ہے، یہ پکڑتا ہے وہ پکڑا ہی نہیں دے رہا۔ ہاں جی، دن اس کا گزر ہے، راتیں اس کی گزر رہی ہیں، یہ پیچھے بھاگ رہا ہے رزق کے، رزق اس سے آگے بھاگ رہا ہے۔ ہاں جی، جب کہ رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے خود رب نے۔ کہتے رازق کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے انسان دوڑ پڑا ہے۔ ہاں جی، اب یہ دوڑ رہا ہے، پیچھے رزق دوڑ رہا ہے، آگے اس کو رازق دوڑا رہے۔ اچھا، مجھے چھوڑ کر رزق کے پیچھے دوڑ رہا ہے، یعنی دینے والے کو بھول گیا ہے۔ ہاں جی، دینے والے کو بھول گیا ہے، اب تو رزق کے پیچھے دوڑتا رہے، دوڑتا رہے، دن بھی رات بھی صبح بھی شام بھی، ہاں جی دوڑتا رہے، رزق آگے یہ پھر بھی تنگ ہے، پھر بھی ہو رہا ہے پورا، رزق پورا ہو رہا ہے، روٹی ٹکر پورا ہو رہا ہے، کوئی نہیں بھائی، بڑی پریشانی ہوئی کھڑی ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن، بھائی بہنوں کا حق آ گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اے روزی روٹی تے وہ کہا کیڑی شاید جڑی کوئی انسان میں سکون نہیں کرن دے رہی؟ انہوں نے کہا یہی روٹی تے ہے۔ یہ کون سی شے ہے جو بھائی کے اوپر بھائی کو پسٹل رکھوا کے کہتی ہے ہٹ بھائی پر ہے کاٹ جڑا کچھ جیب وچ ہے؟ مسلمان کا بھائی نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی؟ کرنے تو سارے ہی چاہتے ہیں نا۔ ہاں جی، اقبال نے کہا تھا کہ ہاں جی ہر بندہ خدمت کرنا چاہتے سب ہیں، کہ اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم۔ اب ان کی شان رفعتیں الگ ہیں، انسان دوڑا جا رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ 50 بھی نمازیں لے آتے نا تو میں نے 50 نمازیں پڑھنی تھی، اور ہم سے 5
میں پوچھوں نا بھائی، ہاں بھائی کتنے 5 وقت کے نمازی ہیں، اور مجھے پتہ ہے نا کتنے نمازی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کتنا بڑے سیکٹر، یہ سیکٹر، یہ سیکٹر، یہ سامنے والا، یہ سامنے والا، 4 سیکٹر کے لوگ یہاں قوت الاسلام کے نمازی ہیں۔ کتنے؟ 4 سیکٹر کے نمازی ہیں، 4 صفیں کوئی نہیں ہوتی فجر میں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیفیت ہوتی ہے ہماری۔ تو حضور معراج کی رات تحفہ لے آئے ہیں، شب معراج تو ہم نے بڑی عقیدت سے منائی، مسجد بھلی ماشاءاللہ، یہ محبت ہے معراج والے آقا سے، بہت اچھا ہے یہ، لیکن حضور جو تحفہ لائے اس تحفے کی بھی کون قدر کرے گا؟ ہم کریں گے نا۔ ہاں جی، کم از کم آج جمعۃ المبارک، ہاں جی کل گزرا دن 27 رجب کا معراج والا دن، تو کم از کم اس کی نسبت سے آج یہ نیت کریں کہ ہم اپنے محبوب کے دیے ہوئے اس تحفے کی قدر کریں گے۔ نمازوں کی پابندی بہت اشد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، اور آپ احباب کا کل کے الیکشن والے دن کے حساب کا اور تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے بہت تعاون کیا، اس علاقے والوں نے، مقتدیوں نے، محبت والوں نے اپنے، چونکہ کل جو ماحول تھا آپ کے سامنے ہے کہ سروس بند تھی، کوئی کسی کا نفسا نفسی، کوئی کسی کو جانتا پہچانتا نہیں تھا، چونکہ ہمارا ٹوٹل رابطہ موبائل پر رہ گیا تھا، یہی تھا۔ ہاں جی، کہیں جو ہے وہ پولنگ ایجنٹ کا مسئلہ تھا، تو کہیں جو ہے وہ جناب وہ ووٹر کارڈ کا مسئلہ تھا، تو کسی کا ووٹ یہاں سے اٹھا کے لیاری میں ڈال دیا، تو کسی کا اٹھا کے کورنگی میں ڈال دیا، تو کسی کا کھوکھرا پار میں ووٹ پہنچا ہوا ہے، ہاں جی ایڈریس یہاں کا ہے۔ بہرحال پریشان تو نہیں ہے نا آپ نے اپنی محبت عقیدت کا مکمل اظہار کیا۔ ہاں جی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں پریشان بیٹھا ہوا ہوں، رو رہا ہوں، اور جلیو ساڈا صرف اینا ہی کام سی میدان وچ کھلونا۔ کیا کہا میں نے؟ ہاں جی، الحمدللہ دل مطمئن ہے نا آپ کا؟ جنہوں نے غلط ووٹ دیا وہ اپنا سوچیں۔ ہاں مجھے کہا بات جھگڑا معاملات بولا بندے نے ساجد نواز کے لیے کوئی ٹیٹی شیٹی بولا نکالی، میں نے نہیں دیکھا، میرے بھائی نے ہاتھ مارا اس کو میں نے نہیں دیکھا۔ میں کہ پھر کی ہویا؟ میں کہ ہاں جی، ہم لوگ ان چیزوں سے کوئی ڈرنے والے لوگ ہیں؟ ہم لوگ کوئی اپنی شخصیت کے لیے تو نکلے ہوئے ہیں ہی نہیں، ہم تو ہاں جی حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے نکلے ہیں میدان میں، اور اس دین کے لیے قربانیاں دینا حسنین و کریمین کی سنت بھی ہے، اور اسلام کے لیے صاحب مارے کھانا، اسلام کے لیے اپنے کپڑے پھڑوانا، اسلام کے لیے انگاروں پر گھسیٹے جانا، یہ تو محمد عربی کے صحابہ کی سنت ہے نا۔ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کسی طرح سے بالکل کوئی پریشان نہیں ہے۔ ہمارے جو ہے نا وہ بچوں کو زد و خوب کیا گیا، یا جو بھی معاملات ہوئے، ہاں جی ان کے گربانوں میں ہاتھ ڈالا ان بدماشوں نے، ہاں جی وہ بھی پاکستان کی خدمت ہی کرنا چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی وہ بھی، ان کا بھی مشن یہی ہے، ہم پاکستان کی نمائندگی کریں گے، خدمت کریں گے۔ جو بھی ہوا الحمدللہ، ہم نے پوچھا بھائی پریشان ہو؟ ہاں جی انہوں نے کہا نہیں پریشان نہیں ہے ہم۔ ہاں جی میں گیا ایک علاقے میں، انہوں نے بڑی کوشش کی بھی ساجد نواز پر حملہ کریں، اس طرح سنی ہوگی خبر آپ نے حملہ کرنے کی، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کے جو بچے میرے ساتھ تھے نا، الحمدللہ ساجد نواز کے اوپر چھاؤں کر لی تھی انہوں نے مجھ تک تو کسی کی انگلی بھی ٹچ نہیں ہونے دی، الحمدللہ۔ بعض بیچارے پریشان تھے، رابطہ کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، پتہ چلا بھی ساجد نواز پر حملہ ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی کوشش بڑی کی، بدماشی کی، اساں جو انہوں نے ہاں جی لیڈر نے تن کے رکھے آسی، نہیں سمجھ آئی؟ ہاں جی پھر انہوں نے چیلے چماٹیاں دا حق تے بندا سی نا بھائی، وہ انہوں دے نال وفا کرن، انہوں بیچارے اپنی وفا نہیں بھائی، تے ساڈے منڈے اپنی وفا نہیں بھائی، الحمدللہ۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تو پریشان نہیں ہے نا۔ اسلام کو تخت پر لانے کے لیے بھائی وقت لگتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا رزلٹ ابھی تک نہیں آیا ہے نا، پتہ آپ کو؟ آپ کے NA 242 کا رزلٹ آ گیا ہے؟ نہیں آیا نا؟
ٹھپے پہ ٹھپا لگا رہے ہیں بیٹھ کے، ایسے ایسے جا رہے ہیں، دروازے بند کر دیے۔ ہاں جی، ہم جس جگہ پہ گئے وہاں پولیس بھی ملی ہوئی تھی، رینجر والوں کو لے کر کے صدقے جاؤ، آپ مانیں گے؟ وہ کہہ رہے سر ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو میں آ کے پھر جاؤ نا، تھوڑا جتنے کام ہے تو سو اپنی ڈیوٹیاں کرو، نہ ساڈا وقت خراب کرو، نہ اپنا ون سائڈڈ ہو کے جنہوں جتوانے جتوا لو، وہ ختم کہانی۔ سب کو دے دیا 45 فارم 3 بجے رات کو۔ ہمارے ہاں آپ کے علاقے میں، یہاں آپ کی لازمی سی بات ہے، یہاں کی خواتین تھیں، ہماری بہن بیٹیاں بچیاں تھیں، جن کو پولنگ ایجنٹ بنا کر بٹھایا تھا، دیر تک بیٹھی رہیں۔ آپ میں سے کسی کی بھی لازمی سی بات ہے دل شکنی ہوئی ہو تو میری طرف سے بحیثیت کینڈیڈیٹ ہونے کے، امام ہونے کے معذرت، باقی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہاں جی، آپ بہت حیا والے لوگ ہیں، لیکن آپ کی بچی اگر وہاں پولنگ اسٹیشن پہ جا کے بیٹھی تو جمہوری پاکستان کا ایک نظام تھا، اور آپ کی بچی الحمدللہ ہاں جی نظام مصطفیٰ کے لیے بیٹھی ہوئی تھی وہاں۔ اس کے لیے بھی پریشان نہیں ہونا۔ ہم نے کہا جو ہے کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، کہا ہے نا؟ ہاں جی، بچے بھی، مال بھی، میں بھی، سب کچھ کس کے لیے بھائی؟ ہم جو کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی لو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ہم کہتے ہیں جو حضور سب کچھ آپ کے لیے ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے دل برداشتہ نہیں ہونا، یہ بھی نہیں سوچنا اور میرا ووٹ ضائع ہو گیا، یہ قطعاً نہیں سوچنا۔ یہ ذہن کے، جس کو کہتا ہے نا ذہن کے ایک حصے کے اندر ایک ذرہ برابر بھی حصے ذہن کے اندر نا یہ جملہ نہیں لانا کہ میرا ووٹ ہاں جی امام صاحب کو دے کر ضائع ہو گیا ہے، یہ ذہن میں نہیں سوچے گا۔ آپ نے ووٹ کس کے لیے دیا تھا؟ کس کے لیے؟ اسلام کسی کا ادھار رکھتا ہے؟ اسلام کسی کا ادھار؟ ہاں جی، وہ جو تہ بند باندھ کے گئے تھے نا، انہوں نے بھی نہیں کہا حضور اسلام میں آئے ہیں تو ہاں جی کپڑے بھی اسلام نے ہم سے لے لیے، کہا انہوں نے کبھی؟ حضرت بی بی سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے خاندان میں سے کسی نے نہیں کہا حضور ہماری بچی کے ہاں جی ابو جہل نے اونٹنی پر 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ ہاں جی زندہ بچی کو اس نے باندھ کے نا، نوجوان عورت کو ابو جہل نے سزا دی، اس نے اس بی بی کی نا ایک ٹانگ اس گھوڑے پر ایک اس پر باندھ کے نا پھر گھوڑے دوڑائے، ہاں جی گھوڑے الگ ہوئے، بی بی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ ان کے خاندان میں سے یہ کسی نے نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ حضور یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہاں جی بلال حبشی نے کبھی پوری زندگی میں یہ کبھی بھی شکوہ نہیں کیا کہ حضور میں نے تو اسلام کے لیے ہاں جی مار کھائی ہے، میں نے تو اسلام کے لیے انگاروں پر ہاں جی میں لیٹا ہوں، حضور اسلام کے لیے جو ہے نا مجھے منہ پر جوتے مارے گئے، کبھی سنا ہے آپ نے حضرت بلال نے کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شکوہ کیا حضور 13 دکانیں تھیں میری ریشمی کپڑے کی، اور آج میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، بلکہ جو کرتا تھا نا وہ کرتا اتار کر غار ثور میں سوراخ بند کر رہے ہیں۔ ہاں جی امام حسین نے کربلا میں کہا کہ میں آج غریب الوطن ہو کے آج جو ہے وہ میں مظلوم ہو گیا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں مظلوم ہو گیا ہوں، انہوں نے صرف ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا کہ نان مصطفیٰ کے دین کی آن رہ جائے، شان رہ جائے، حسین ہاں جی حسین کا کنبہ لٹتا ہے لٹ جائے، حسین کا جو کچھ دین کے لیے لگتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں سمجھ آئی؟ ذہن کے کسی آخری حصے میں بھی نا یہ نہیں سوچنا کہ یار ایویں امام صاحب دیا گلیں چاہ کے اسی ووٹ پا بیٹھے امام صاحب نو، ہاں جی حالتی رزلٹ تک کوئی نہیں آیا، سمجھ رہے؟ یہ اپنے ذہن کے کسی حصے میں بھی یہ بات، دل مطمئن ہے آپ کے؟ آپ نے اپنی امانت امین کو سپرد کیا نا، آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ نے ووٹ دے دیا نا، صحیح جگہ دیا ہے، ایمان یقین۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں دل برداشت نہیں ہونا۔ میں نے کل دیکھا میرے سمجھ ہے بیچارے ہمارے جو تھے وہ کارکنان پریشان ہو رہے تھے، استاد جی رزلٹ نہیں آ رہا، استاد جی ہماری خبریں نہیں دے رہے، تو میں نے کہا آپ یہ توقعات رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ میڈیا آپ کو کوریج دے گا یا آپ کی خبر لگائے گا، آپ یہ توقعات رکھ کے بیٹھے ہو۔ خدا کے بندو، اسلام کا راستہ روکنے کے لیے آپ کو پتہ نہیں ہے ابو جہل نے اپنا سارا زور لگا دیا، مال لگا دیا، عتبہ نے شیبہ نے، انہوں نے سب کچھ کر دیا، اسلام ان کے روکنے سے نہیں رکا۔ آزمائشیں امتحانات آتے رہتے ہیں، قوموں پر امتحان آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ہاں جی ہاتھ کنڈے آزمائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب منافق
बहुत बड़ा मुनाफिक मदीने का, उसने बड़े हथकंडे इस्तेमाल किए। उन्होंने जहाँ तक कहा, उन्होंने कहा देखो यार मोहम्मद अरबी के साथ जाओगे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लिहाजा तुम पीछे हट जाओ, इनका साथ देना छोड़ दो। अब्दुल्लाह इब्न उबई ने बड़ा लोगों को भरगलाया, लेकिन सहाबा ने पता है क्या कहा? उनका एक बेटा था जिसको कहते वो भी अब्दुल्ला ही था, मुखलिस अब्दुल्ला। उसने कहा मैं अब्बा आके तलवार निकाल के कहा अब्बा मैंने सुना है कि तूने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़े औल फौल बके हैं, अब बता कि तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या कहा है, जरा मेरे सामने। पहले तूने कहा था किसी और के सामने, आज मेरे सामने कहे कि तूने हुजूर के बारे में क्या कहा है। तू कहता है कि इस्लाम ऊपर नहीं आ सकता, मेरे सामने कहे। आमने सामने, कौन? बाप और आमने सामने। बेटे ने ना तलवार निकाल ली, कहा तूने ये कहा है कि हम इज्जत वाले लोग हैं, इन्होंने तो हमें जलील और रुसवा करके रख दिया है। हाँ जी, फिर सुम्मा माज़अल्लाह उसने ये अल्फाज हुजूर के लिए इस्तेमाल किए। बेटे ने बाप के सर पे तलवार रख कर कहा कि आज कहे कि सबसे बढ़कर इज्जतों वाले रसूलुल्लाह हैं और सबसे बड़ा जलील बोल मैं हूं। बेटे ने तलवार सर पर रखी हुई थी, उसने कहा तू मेरा अब्बा जरूर है, पर मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि तू इस्लाम के लिए, मेरे नबी के लिए कोई जुमला कहे। हाँ जी, कोई इतनी घटिया जुमला कहे। हाँ जी, बेटे ने बाप के सर पर तलवार रखी तो कहने लगा अब्दुल्ला पुत्र मैनू बख्श दे, सब तू वड्डे इज्जत वाले रसूलुल्लाह ने तो सब तू वड्डा कायनात दा दलील मैं ही। आपने फरमाया अगर तू ना कहता तो मैं तेरी धौन ला देनी सी। हाँ जी, समझ आई कि कोई ना? हाँ, ये इस्लाम है। आपने ये नहीं सोचना किसी जहर के किसी, हाँ जी, किसी जिसको कहते हैं ना आखिरी हिस्से में भी, हाँ जी, करोड़वें हिस्से में भी ये तसव्वुर नहीं लाना कि यार मैंने इस्लाम को पर्ची दी, मेरी पर्ची ज़ाय हो गई। ना ना ना, इस्लाम कभी किसी का उधार रखता ही नहीं है। आपने इस्लाम के लिए, दीन के लिए हुजूर से मोहब्बत का इजहार किया है। इस्लाम इंशाल्लाह आपकी पर्ची की इंशाल्लाह अहमियत बताएगा, इस्लाम तक पर आएगा।